بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین، سلسلہ شرح درود تاج کے اندر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ درود تاج کے اوپر ہونے والے اعتراضات کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور بالخصوص آج ہم درود ابراہیمی کے حوالے سے چند ایک معروضات سنیں گے۔ عموماً یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہمیں جب درود پڑھنا ہو تو درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا ہے۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ درود ابراہیمی کے پڑھنے اور اس کے افضل ہونے سے کسی کو انکار نہیں، اور اگر اسی درود پاک کو خاص کر دیا جائے تو پھر تو معاذ اللہ اور بھی سوالات اٹھیں گے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی درود و سلام تعلیم فرمائے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان اور بزرگان دین سے دیگر صلاۃ و سلام کے صیغے بھی منقول ہیں۔ اب بالخصوص درود ابراہیمی کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ بات ملتی ہے کہ درود ابراہیمی کا پڑھنا بالخصوص یہ نماز کے لیے ہے، اور یہ نماز کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ جب اس آیہ کریمہ کا نزول ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، قد عرفنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک۔ عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ بے شک ہم نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنا جان لیا ہے، یعنی التحیات کے اندر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہم نے سیکھ لیا۔ اب آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ درود کس طرح عرض کرنا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا۔ اسی طرح ایک اور روایت سماعت فرمائیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم نماز پڑھیں تو آپ علیہ السلام پر اپنی نماز میں درود شریف کس طرح پڑھیں۔ اس روایت کو مسند امام احمد کے اندر بھی نقل کیا گیا، مستدرک حاکم کے اندر نقل کیا گیا، ابن خزیمہ نے اس کو بیان کیا، امام ابن حبان نے اس کو ذکر کیا۔ تو اب ذرا غور کیجئے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا سوال کیا ہے کہ حضور ہم نے سلام کرنا سیکھ لیا التحیات کے اندر، اب یہ ارشاد فرما دیجئے کہ درود کیسے پڑھنا ہے۔ تو اس کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا ہے۔ تو اس لحاظ سے پتہ یہ چلتا ہے نماز کے اندر جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے گا تو وہ درود ابراہیمی پڑھا جائے گا، اور اس میں نماز کے اندر اللہ نے جو فرمایا کہ اے ایمان والو تم ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، تو التحیات کے اندر سلام والے حکم پر عمل ہو جاتا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھ کر درود والے حکم پر عمل ہو جاتا ہے۔ اب نماز کے علاوہ جو درود پاک ہے، اگر درود ابراہیمی پڑھا جائے تو بالکل جائز ہے، افضل ہے، اس کی افضلیت میں، اس کے پڑھنے کے جائز ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا درود بھی پڑھنا ہے اور خوب سلام بھیجنا ہے، تو درود ابراہیمی کے اندر صرف اور صرف درود ہے، سلام نہیں ہے، اور خالق کائنات کے حکم پر عمل کرنے کے لیے
ہمیں الگ سے ساتھ ایسا درود پڑھنا پڑے گا جس کے اندر سلام کے صیغے بھی استعمال کیے جائیں۔ تو لہٰذا نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا اگرچہ جائز ہے، لیکن اس کے حوالے سے قرآن پاک میں جو 2 حکم دیے گئے ان میں سے ایک پر عمل ہوتا ہے، دوسرے پر عمل نہیں ہوتا۔ اب اس دوسرے حکم پر عمل کرنے کے لیے درود تاج پڑھا جائے یا کوئی بھی درود و سلام پڑھا جائے تو بالکل جائز ہے، اور اس کے اندر دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا درود ابراہیمی کے علاوہ جب دوسرا درود پاک پڑھا جائے گا جس کے اندر درود بھی ہو، سلام بھی ہو، تو اس کے پڑھنے کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، شرعی اعتبار سے یہ جائز ہے اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے جتنے بھی شیطانی وسوسے ہیں، خیالات ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم درود و سلام اور بالخصوص جو ہے وہ درود ابراہیمی بھی پڑھیں اور درود تاج کا بھی وظیفہ اپنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔